ابن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کروائی، وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قمیص ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیص پہنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیص اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن آئینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3008۔ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی، یوں ہی چلا جا، جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3009۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3010۔ ابو بردہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد شعبی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3011۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا، کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی انہی میں سے ہے، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3012۔ سابقہ سند کے ساتھ ظاہری سے روایت ہے کہ انہوں نے عبید اللہ سے سنا بواسطہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ان سے صعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور صرف زراری بچوں کا ذکر کیا۔ سفیان نے کہا کہ عمرو ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، ان سے ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود ظاہری ابن شہاب سے سنی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
اور انہیں صعب نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، ظاہری کے واسطے سے، جس طرح عمروں نے بیان کیا تھا کہ ہم من آبائہم، وہ بھی انہی کے باپ دادوں کے نسل ہیں، ظاہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا، یعنی ہم من آبائہم نہیں کہا بلکہ ہم منہم کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3013۔ لیس نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3014۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا عبید اللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3015۔ لیس نے بیان کیا، ان سے بکیر نے، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3016۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سبا کی متنبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3017۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دودھ نہیں دے سکتا، تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ ایک شخص نے اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے۔ دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر آپ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہرہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ ایسا ہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا جس کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3018۔ لیس نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3019۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا۔ میں نے انگشتائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد ابو ارطاء حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020۔ سفیان بن عیینہ نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نضیر کے کھجور کے باغات جلوا دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3021۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بندھا کرتے تھے۔ بیان کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا، اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آخر گدھا انہیں مل گیا، وہ پھر اندر آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا، کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز بدل لی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں برباد ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگا، نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار سے اس کے پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعے کی ایک سیڑھی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں، مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سن لوں۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3022۔ یحییٰ بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ رات میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3023۔
ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عمر بن عبید اللہ کے غلام سالم ابو نضر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبید اللہ کا منشی تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3024۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو۔ ہاں، جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب قرآن کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے احزاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے، ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو نضر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبید اللہ کا منشی تھا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنا نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3025۔ مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے لڑنے بھڑنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3026۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، اور قیصر روم کا بادشاہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد شام میں کوئی قیصر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3027۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3028۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کیا ہے؟ ایک چال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3029۔ ابن آئینہ نے خبر دی، انہیں عمروں نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3030۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3032۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی، کیا اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3033۔